کسی بھی امریکی حملے کا مناسب جواب دیا جائے گا، عراق کی النجابہ تحریک۔ مغربی کنارے میں فلسطینیوں پر تشدد میں ملوث 4 اسرائیلی آبادکاروں پر امریکی پابندیاں نافذ۔ CIA کے سابق اہلکار کو راز افشا کرنے پر 40 برس قید کی سزا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ عراق کی ایران نواز النجابہ تحریک نے جمعے کے روز کہا کہ وہ اردن میں 3 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد واشنگٹن کی جانب سے جوابی حملہ کرنے کی دھمکی کے باوجود مشرق وسطی میں امریکی فوجیوں پر حملوں کو جاری رکھنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ النجابہ کے رہنما اکرم القابی نے ایک بیان میں کہا کہ کسی بھی امریکی حملے کے نتیجے میں اس کا مناسب جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ گروپ اس وقت تک اپنی کاروائیاں جاری رکھے گا جب تک کہ عراق سے امریکی افواج کے انخلاء اور غزہ میں حماس کے خلاف اسرائیل کی جنگ کے خاتمے کے مطالبات پورے نہیں کیے جاتے۔ امریکہ نے اردن میں 3 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے ڈرون حملے کی ذمہ داری عراق میں اسلامی مزاحمت کو قرار دیا ہے، جو ایران کی حمایت یافتہ ملیشیاؤں کا ایک گروپ ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ نے جمعرات کے روز اسرائیل کے 4 افراد پر پابندیاں لگانے کا اعلان کیا، جن پر الزام ہے کہ وہ زیر کنٹرول مغربی کنارے میں فلسطینیوں پر تشدد میں ملوث تھے۔ امریکہ کی جانب سے یہ پابندیاں اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کی پالیسیوں پر بائیڈن انتظامیہ کی بڑھتی ہوئی برہمی کی جانب اشارہ کرتی ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے جمعرات کو ایک انتظامی حکم نامہ جاری کیا جس کا مقصد مغربی کنارے میں بدسلوکی کرنے والے اسرائیلی آبادکاروں کو سزا دینا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ حکم نامہ ان افراد کے خلاف مالیاتی اور ویزے کی پابندیوں کا ایک نظام قائم کرتا ہے جو فلسطینیوں پر حملہ کرتے ہیں، انہیں ڈراتے دھمکاتے ہیں یا ان کی املاک پر قبضہ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کے اقدامات کا مقصد اسرائیلیوں اور فلسطینیوں دونوں کے لیے یکساں طور پر امن اور سلامتی کا فروغ ہے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ایجنسی اونروا کے سربراہ کا کہنا ہے کہ اگر عطیہ دہندگان کی جانب سے فنڈنگ معطل رہتی ہے تو اسے فروری کے آخر تک غزہ اور پورے مشرق وسطی میں اپنے آپریشنز بند کرنا پڑ سکتے ہیں۔ اونروا کا کہنا ہے کہ 16 ڈونر ملکوں نے اسرائیل کے اس دعوے کے تناظر میں اسے فراہم کی جانے والی مالی امداد روکنے کا فیصلہ کیا ہے کہ اونروا کے 12 ملازمین نے حماس کے 7 اکتوبر کو اسرائیل میں ہونے والے حملوں میں حصہ لیا تھا۔ ایجنسی نے ان میں سے 9 کو برطرف کر دیا ہے۔ اونروا کا کہنا ہے کہ ڈونر ملکوں نے اس کے لیے $440 ملین مالیت کی فنڈنگ روک دی ہے۔ اسرائیلی دعووں پر اقوام متحدہ کی تحقیقات جاری ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ یمن کی حوثی باغیوں نے جمعرات کو بحیرہ احمر میں لائبیریا کے جھنڈے والے بحری جہاز پر 2 بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔ یہ حملہ یمن کے ایک بندرگاہی شہر حدیدہ کے مغرب میں ہوا، تاہم دھماکہ جہاز کے سٹار پورٹ سے دور ہوا اور عملہ اور جہاز محفوظ ہیں۔ حوثیوں نے فوری طور پر حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ نجی سیکیورٹی فرم ایمرے نے بدھ کی رات اطلاع دی کہ بحیرہ احمر اور خلیج عدن کے درمیان آبنائے باب المندب کے قریب یمن کے شہر عدن کے جنوب مغرب میں ایک جہاز کو میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ کے خفیہ ادارے سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کے ایک سابق سافٹ ویئر انجینئر کو CIA کی تاریخ میں معلومات کی سب سے بڑی چوری کے الزام میں 40 برس قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ نیو یارک میں مینہٹن کی فیڈرل کورٹ نے جمعرات کو 35 سالہ جوشوا شالٹ کو سزا سنائی، جنہوں نے 2017 میں ویکی لیکس کو CIA کا ڈیٹا دیا تھا۔ جوشوا گزشتہ 4 برس سے جیل میں ہیں۔ ویکی لیکس نے مارچ 2017 میں خفیہ دستاویزات شائع کرنا شروع کی تھی۔ ان دستاویزات میں خفیہ ادارے CIA کے الیکٹرانک جاسوسی اور سائبر وارفیئر سے متعلق معلومات سامنے آئی تھی۔ اور پاکستان کے نوجوانوں میں ووٹ دینے کا کتنا رجحان ہے اور وہ کن ایشوز پر ووٹ دیں گے، وہ پاکستان کے اداروں پر کتنا اعتماد کرتے ہیں اور ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ وائس آف امریکہ نے ان سوالوں کے جواب حاصل کرنے کے لیے ایک سروے کروایا ہے جو مارکیٹ ریسرچ کی معروف ملٹی نیشنل ادارے اپسوس نے 3 جنوری سے 12 جنوری تک 18 سے 34 سال کی عمر کے نوجوانوں سے کیا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔